وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ آج سے چند روز قبل عید میلاد النبی پوری دنیا اور بالخصوص ہمارے پیارے ملک پاکستان میں انتہائی مذہبی جوش و خروش سے منائی گئی۔ ویسے تو اس دنیا میں آپ کو ڈھونڈنے پر بھی مسلمان نہیں، البتہ سنی، دیوبند، وہابی ضرور مل جائیں گے۔ فرقہ واریت پر بحث پھر کبھی صحیح۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ پر بحث بھی آج کا موقع نہیں، نہ ہی ہمارے موضوع کا عنوان ہے، بلکہ ایک دن ہی کیوں مناتے ہو دوست؟ اللہ نے تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں سارا قرآن اتار دیا۔ ان کی آمد کی خوشی مرتے دم تک مناؤ۔ آج کا ہمارا موضوع کچھ یوں ہے کہ کیا ہم واقعی ہی اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، یا نئی اختراعات کے ساتھ فتنے کا سبب بن رہے ہیں؟ آج کے اس دور میں جہاں ہر چیز آپ کے موبائل پر اویلیبل ہے، اور اس دور میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ ایسی خرافاتی چیزوں کو جنم دیا، اور دکھ کے ساتھ کہتا ہوں سامعین کرام، اسلام کے ساتھ جوڑا، وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ آپ کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر چوک پر لاؤڈ سپیکر پر قوالی چلتے تو ضرور ملے گی، پر قرآن پڑھتا کوئی نہیں۔ نظر و نیاز کے نام پر محلے کسی چوک پر لوگوں کا جمع غفیر ضرور ملے گا، جس میں 2 لوگ تو نیاز بانٹ رہے ہوں گے، باقی محلے والے کرسیوں پر بیٹھے امپائر بنے ہوں گے، مگر نماز کے وقت امام کی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہنے پر اٹھتا کوئی نہیں ملے گا۔ افسوس، صد افسوس، ہم سرکار سے محبت کے لیے گلیاں تو ضرور سجاتے ہیں، مگر اپنے دل کا ایمان کے نور سے ویران رہنے دیتے ہیں۔ لہٰذا اقبال کے ان شہینوں سے یہ ہمارا مخلصانہ پیغام ہے کہ اگلی دفعہ لاؤڈ سپیکر چلاؤ جتنے چلانے، قوالی چلاؤ، نعت چلاؤ، مگر مسجد والے سپیکر کا بھی جب مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتا ہے، نماز کی طرف بھی رجوع کرو۔ گلیاں سجاؤ، مگر قرآن کی تلاوت کر کے دل منور بھی کرو۔ نیاز کرو لیکن اس اصول سے جو بتایا گیا، جو سکھایا گیا کہ صدقے ایسے کرو کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا کیا۔ ہم نہیں ہوتے جو اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی نہ منائیں، ان کی پیدائش کی خوشی پر جشن نہ کریں۔ ارے وہ ہیں تو ہم ہیں، سنورے گی ہماری آخرت، مگر ایسے نہیں جیسے ہم نے بنا دی ہے۔ ہمارا یہ موضوع چوز کرنے کی وجہ ہی یہی تھی کہ آج اگر ہمارے کچھ الفاظ سے کسی کی تصحیح ہو سکے تو کاش شاید یہی ہماری آخرت کے لیے نجات کا سبب بن سکے۔ سامعین کرام، ہم بھی آپ کی طرح اسی معاشرے کے لوگ ہیں، مگر اس چیز کی ضمانت ہم دے سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی، آنکھوں کی ٹھنڈک ہماری نمازیں ہیں، یا وہ نوافل ہیں جو رات قیام کر کے پڑھے جائیں۔ ساؤنڈ سسٹم پر قوالی نہیں، وہ تلاوت ہے جو خلوت میں کی جائے اور اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ آج کا موضوع کچھ نازک ضرور تھا، مگر جو بتایا گیا ان چیزوں کے گواہ آپ سب ہی ہیں۔ کیا نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں سب؟ کیا یہ خرافاتیں نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں؟ لیکن پھر بھی اگر ہم سے بتانے میں یا اگر کوئی بات غیر مناسب ہو گئی ہو، ہم معافی چاہتے ہیں، مگر آپ سے گزارش ہے ہمیں ہماری تصحیح لازمی کیجیے۔ ہمیں کمنٹس میں بتائیے، ہمارے ان باکس میں میسیجز کیجیے، ہمارا انسٹا کا لنک مینشن ہے، اس میں ہمیں بتائیے، کیونکہ ہماری اصلاح ایک دوسرے کی مدد کر کے ہی ہے۔ اور آخر میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا: میں فقط خاک ہوں مگر مصطفیٰ سے ہے نسبت میری، یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بڑھا دیتا ہے۔